فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا اللہ نے قارون کو جو خزانے اور دولت عطا کی تھی وہ ایک ضرب المثل بن گئی دنیا والوں کے ہاں۔ اب جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو دولت کا نشہ بھی اس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اپنی شان و شوکت۔ تو اسی طرح فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن وہ اپنی زیب و زینت اختیار کر کے وہ قوم میں نکلا۔ زیب و زینت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، ہیرے جواہرات پہن کر، آگے پیچھے جو ہے وہ پروٹوکول لے کر، یا اسی طرح آگے پیچھے جو ہے گھوڑے، گھوڑ سوار اور سپاہی، یہ سارے طریقے ہیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی، شان و شوکت کو ظاہر کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ لوگوں کو آج کے دور میں بھی یہ چیز استعمال کی جاتی ہے، پیسہ دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کرنا۔ یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، کوئی ضرورت نہیں ہے 20 گاڑیاں آگے اور 20 گاڑیاں پیچھے ہو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا، قوم کے پیسے کو ضائع کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارا ایک نام ہو۔ میں یقین کرو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، الیکشن کے دنوں میں جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی تو انہوں نے کرائے پر لے کر گاڑی تو اس کے اندر کمپین کی۔ بڑی گاڑی نہیں ہے تو چونکہ ایک رجحان ہے لوگوں کا کہ ایم پی اے صاحب پراڈو جی آتے، تو نہیں ہے اب تو ایم پی اے تو بننا ہے، ایم این اے تو بننا ہے۔ تو ایم پی اے ایم این اے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کرائے پر لے رہے ہیں گاڑی اور اس کا ایک بھاری معاوضہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کمپین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا، کس مقصد کے لیے؟ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاں اپنا چرچا کروانے کے لیے۔ یہی قارون نے کیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے اندر نکلا۔ اب ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی چاہت رکھتے تھے ان کے دل جو ہے اسی ٹائم پڑھا اللہ نے اس کو دیا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی مال و دولت ہو۔ دیکھیں یہ قرآن ہے نا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نصیحت ملتی ہے اس کے انجام کو دیکھ کر۔ کبھی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر یہ نہیں خواہش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس جیسا ملے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ آپ کو نہیں پتا جو آپ کو اتنی شان و شوکت نظر آ رہی ہے، اندر سے اس کا دل پتہ نہیں کتنا مرجھایا ہوا ہے۔ اس کا پتہ نہیں باپ بھی بیمار ہے، اس کی بہن بھی بیمار ہو، اس کا بیٹا بھی بیمار ہو، وہ خود بھی بلڈ کینسر کا مریض ہو۔ آپ کیا خواہش کر رہے ہیں؟ یار میرا لائف اسٹائل اس جیسا ہوگا۔ تو اگر اللہ اس جیسا بنا دے تو اللہ کو پتہ جائے کوئی خوش نہیں ہے۔ یہ سب نظر آنے والی چیزیں۔ ہمیشہ دل کی خوشی اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اللہ سے صرف یہ دعا کریں، اللہ ہماری دنیا آخرت، یہ اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں نا، یہ بڑی پراثر اور یہ بہترین دعائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ دنیا اور آخرت اللہ بہتر کر دے، جس طرح ہماری بہتر پھر اللہ خود ہی کر دے گا۔ ہمیں تو نہیں نا پتا کہ بہتری کیا ہے، تو دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے دے۔ ہمارے نزدیک بھلائی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک بھلائی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اے ممکن ہے آپ کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھیں لیکن آپ کے لیے وہ اچھی ہو، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کسی کی لائف سٹائل کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، یہ خواہش نہ کریں کہ اس جیسا لائف سٹائل میرا ہو، کیونکہ اس نے پتہ نہیں کتنے کھول اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں جو دنیا والوں کے لیے، اندر سے بیچارہ پتہ نہیں وہ خود کتنا پریشان۔ تو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، وہ کہنے لگے یار اللہ نے اس کو بہت بڑا نصیب دیا ہے، اس کے پاس بڑا نصیب ہے۔
اگر وہ اتنا ہی خوش ہوتا تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیوں باہر نکلتا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں نکلتا باہر؟ اندر سے وہ بھی خوش نہیں، اس کو بھی ضرورت ہے، ہر بندہ ضرورت مند۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، یہ اللہ کے بندے ہونے چاہیے ہر قوم کے اندر۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ نے علم دیا، ویلکم ثواب اللہ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ کا ثواب خیر بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی صبر، ایک تو جو اللہ نے تکلیفوں میں مبتلا کیا اس پر، 3 قسم کا صبر، ایک جو مصیبتیں آ رہی اس پر صبر، دوسرا دل کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، اپنے دل کو صبر میں لانا کہ نہیں یہ صبر، تیسرا جو کام آپ نیکی کے کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس پر ثابت رکھنا، یہ صبر۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر انسان صابرون، صبر کرنے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ ایک مصیبتوں پر، دوسرا اللہ کے منع کرتے احکام پر اپنے آپ کو روکنا، دوسرا جو نیکی کے اللہ توفیق دے رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ ہوتا ہے الا الصابرون۔ پھر انسان ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کے لیے اللہ نے بہترین اجر تیار کی۔ ولا يلقاها الا الصابر فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ اب ہوا وہی، اللہ نے کیا کیا، اللہ کو اس کا انداز انتہائی ناپسند آیا، اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے اسی طرح زمین میں دنسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا رسول فرماتے ایک بندہ اپنی چادر کو لٹکا کر چل رہا ہے زمین پر، اللہ کو اس پر اتنا غصہ آیا، اللہ نے اسی طرح اس کو زمین کے اندر دنسا دیا اور قیامت تک اسی طرح وہ نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد قارون ہے، یعنی جس انداز سے وہ نکلا نا تکبر کے ساتھ اور اپنی چادر کو زمین پر، آج کل کے دور میں تو وہ چادریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس دور میں ہوتی تھی لمبی چادریں پیچھے بادشاہ لٹکاتے تھے، زمین پر اس کو لے کر آنا، تو وہ تو جو نا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے کہ کوئی مرد اس طرح کرے۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کرنا، ٹھیک ہے، اس کی بھی سخت اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں پر اللہ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کریں گے، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ 3 قسم کی باتیں، 3 ہی لوگ، ایک وہ جو اپنی یہ چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لے کر جاتا ہے، چادر کا لفظ استعمال کریں گے، اس میں شلوار، پینٹ، دھوتی، کرتا، سارا کچھ جو بھی استعمال ہوتا ہے سارا آ جائے گا۔ دوسرا جو احسان جتلاتا ہے، احسان کیا اور پھر وہ بھولنے نہیں دینا، جتلاتے رہنا، جس پر احسان ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے احسان کو یاد رکھے اور اس کا اچھے انداز میں ذکر کرے۔ اس کی اللہ کے رسول نے تلقین کی ہے کہ لوگوں کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، اگر کسی نے آپ پر احسان کیا اس کا اچھے الفاظ میں ذکر کرو، اس سے کیا ہوگا، اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے۔ لیکن جو کر رہے ہیں احسان، وہ اگر احسان جتلاتا ہے اللہ کو اس پر غصہ، کیونکہ اللہ نے بڑے احسان آپ پر کیے، کبھی آپ سے نہیں کچھ کہا، کبھی آپ سے کہا نہیں کہ میں نے یہ احسان تمہارے اوپر کیا، تو اگر میرے کسی بندے پر احسان کر دیا تو تم جو ہر وقت جتلاتے ہی رہتے ہو کہ اللہ کو غصہ۔ تیسرے نمبر پر جو اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا ہے، جھوٹی اللہ کی قسمیں لو بالکل فریش، مسئلہ ہی کوئی نہیں اس میں، آج ہی بنایا، آج ہی بنایا، اللہ کی قسم آج ہی بنایا، بالکل فریش، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بڑی بڑی قسمیں کھانا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے کا ہی خریدا ہے، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، اس سے کو لینا ہے تو لے، مگر نہ ٹھیک ہے، تو یہ قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ جب آتے ہیں نا کسٹمر، شیطان برگل آتا ہے انسان، تو یہ اس سے محفوظ رہنا اور اس سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، یہ بڑے خوفناک گناہ ہیں۔
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جب اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اس کو اور اس کے خزانوں کو، تو وہاں پر کسی نے اس کو نہیں بچایا اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہی ہوا لوگ جو کرتے ہیں جب کوئی پھنس جاتا ہے نا پھر کوئی نہیں بچانے کے لیے آگے آتا، وہ کیا کہہ رہے ہیں جب اگلے دن صبح ہوئی تو تمنوا مکانہ بالامس، جو کل خواہش کر رہے تھے نا اس کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی، آج وہ کہہ رہے ہیں یقولون ویک ان اللہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس ہوا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ یقینی بات ہے یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اس کو اللہ نے بہت دیا تھا، ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ اس پر راضی تھا، اللہ اس پر بات سمجھے کہ اللہ اس پر راضی تھا تو اللہ نے اس کو ایسا دیا۔ یہ مال کا اللہ کی محبت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے، جس سے نہیں کرتا اسے بھی دے سکتا ہے۔ ہاں تقویٰ اور ایمان اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس کے اندر اللہ کے ساتھ محبت ہو، مال کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ مال اللہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہر ایک کو مل سکتا ہے، لیکن ایمان اس کو ہی ملتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، برائی کا موقع ہے، بچ جانا اس وقت، یہ اس کو ہی ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہونا چاہیے۔ بھائی کأنہ لا یفلح الکافرون، آگے وہ فرما رہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنس جاتے۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ لا یفلح الکافرون، یہ کافر لوگ جو ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔